عازم سفر کربلا تمام مومنین و مومنات کے سفروں کے بے خطر ہونے کے لیے، مختلف سانحات میں زخمی ہونے والے مومنین کی صحت یابی کے لیے، قلعہ باغ شیخو پورہ کراچی کے مختلف سانحات میں شہید ہونے والے عزاداروں کی بلندی درجات کے لیے، ان کے قاتلوں کے کیفر کردار تک پہنچنے کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالاخص جو مومنین پچھلے سال عزا کی ان صفوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں کی لحد میں سو گئے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو
اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم کریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، بلند تر صلوات۔ میرے صدقہ علیہ احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، حمد اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر حسین کی محبت عطا کی۔ یہ میرے رب کا لطف ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اور مومنین یاد رکھنا، رات کے اس پہر میں ان صفوں پہ بیٹھنا کہ آپ کا اور میرا ذاتی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے محبت حسین عطا کرتا ہے۔ اللہ جس پہ خوش ہوتا ہے اسے ذکر حسین کی سعادت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں پیدل نہیں کہہ رہا، نبی رحمت نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، رقبہ نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا، اقتدار نہیں دیتا، پیسہ نہیں دیتا، دنیا کی بادشاہت نہیں دیتا۔ جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اور وہ کون حسین؟ حذیفہ یمانی، قبرے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، جلیل القدر صحابی پیغمبر ہیں، کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، مدینے کی خاک پہ زہرا کا بابا بیٹھا تھا، گود میں چند سالوں کا حسین تھا، اور نبی کا انداز کیا تھا، کبھی حسین کے لب چومتے، کبھی حسین کے رخسار چومتے، کبھی حسین کی پیشانی چومتے، پھر ایک ایک گزرتے ہوئے صحابی کو نبی اپنے پاس بلا کر کہتے میرے فلاں صحابی تو بھی آ جا، فلاں صحابی تو بھی آ جا، فلاں صحابی تو بھی آ جا۔ جناب حذیفہ یمانی کہتے ہیں جب اصحاب پیغمبر کا جب میں غفیر ہو گیا تو نبی نے حسین کے لبوں کو چوم کر فرمایا یا ایھا الناس فاعرفوہ ھذا حسین ابن علی، لوگوں اسے پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ کون حسین ابن علی؟ فرمایا انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ محب محبی فی الجنہ، یہ میرا وہ حسین ہے جو خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ مومنین یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس مجلس میں آنا، یہ عزا کی صف کا سجانا، یہ ذکر حسین کرنا، رہ گئی یہ بات تو ہم تو 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں، نہ مجلس ہماری وجہ سے ہیں، نہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے، نہ یہ مکتب ہماری وجہ سے ہے، نہ خدا کی قسم مجلس تھی ہم نہیں تھے، ہم نہیں ہوں گے، مجلس ہوگی، ذکر اہل بیت آج کی بات نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مومنین توجہ رکھنا، آج کے حالات کے تناظر میں جو کہا جا رہا ہے ان کی مجلسیں بند کرو، عزاداری بند کرو، ماتم بند کرو، میں انہیں بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں نہ تمہارے بزرگ بند کر سکے ہیں، نہ تم بند کر سکو گے، نہ آنے والی نسلیں بند کر سکیں گی، اس لیے کہ یہ میرا حسین کا تعلق نہیں ہے، یہ رب اور حسین کا تعلق ہے، یہ ذکر اللہ کی طرف سے ہے، یہ مجلس رب کی طرف سے ہے، یہ عزاداری رب کی طرف سے ہے، اس لیے کہ حسین کا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے اور اللہ کا حسین کے ساتھ وعدہ ہے۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرتا جا میں تیرا ذکر کرتا جاؤں گا، تو میرا ذکر بلند کر میں تیرا ذکر بلند کروں گا۔ کیا ہر شخص کا یہ ایمان نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے؟ اللہ
کے ذکر کی بقا کی ضمانت ہے، اللہ کے قرآن کی حفاظت کا میدان ہے، اللہ کے دین اور شریعت کے تقدس اور تحفظ کا میدان ہے۔ حسین کربلا میں تخت کے لیے نہیں گیا تھا، خدا کے دین کو بچانے گیا تھا، نبی کی شریعت کو بچانے گیا تھا، انبیاء کی سیرتوں کو بچانے گیا تھا، اخلاق و اقدار بچانے گیا تھا، تقدس اسلام کے خاطر گیا تھا، حفاظت دین کی خاطر گیا تھا۔ اور کیا عجب ہے، جنہوں نے حسین سمجھا ہے ان کا نظریہ اور ہے، جنہوں نے نہیں سمجھا ہے ان کا نظریہ اور ہے، اور مجھے کہتے ہوئے کوئی اور نہیں ہے۔ جنہوں نے نہیں سمجھا وہ آج بھی کہہ رہے ہیں دو شہزادے لڑے تھے، دو جوان لڑے تھے، اقتدار کے لیے لڑے تھے، اور خدا کی قسم فیصل آباد والوں، جنہوں کو حسین شناسی نصیب ہوئی ہے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا دو شہزادے لڑے ہیں، دو جوان لڑے ہیں، کہاں گندگی کا ڈھیر، کہاں طہارت کا مجسمہ، کہاں غلاستوں کا ڈھیر، کہاں نبیوں کی سیرت کا پرگردہ، کہاں طہارت کا منبع، کہاں گودے بطول میں پلا ہوا، کہاں رسول کا لعاب چوسنے والا، کہاں علی سے تعظیم کا درس لینے والا، کہاں آدم کی صفت کی خوشبو رکھنے والا، کہاں نوح کی نبوت کی خوشبو رکھنے والا، کہاں ابراہیم، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، کہاں ابراہیم کی خلت کی حفاظت کرنے والا، کوئی ایسا کمپیریزن نہیں ہے۔ وہ گندگی کا ڈھیر ہے، حسین طہارت کا مجسمہ ہے، وہ غلاستوں کا منبع ہے، حسین تو نبیوں کی سیرت کا شاہکار ہے، حسین تو قرآن کی بقا کی ضمانت ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے نہیں سمجھا ہے انہوں نے کہا شہزادے لڑے ہیں، اور جس نے سمجھ لیا ہے پھر اس کے قلم نے لکھنا شروع کیا اور لکھ کے دنیا کو بتا دیا شہزادے نہیں لڑے، اور حسین کسی شہزادے کا نام نہیں، حسین شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور لوگوں حسین شخص نہیں ہے، حسین تو شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دین کی بنا بھی ہے، اور کیسی بنا ہے، سر دیا ہے ہاتھ نہیں دیا ہے، سر دیا ہے ہاتھ نہیں دیا ہے، اور ایسا سر دیا ہے اور ایسا ہاتھ کھینچا ہے کہ پھر دنیا کو کہنا پڑا، اور دنیا شیطانیت کا نمائندہ یزید تھا، یزید ہے اور یزید رہے گا، لیکن لا الہ کی بنا میرا حسین بن گیا۔ آئے گشتویے محمد و آل محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد والے۔ اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں، مل کر امام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ جو اب آپ باہر بیٹھے ہیں چک شیرے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن صلوات کی آواز مجھ تک آ سکتی ہے، مل کر اپنے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآلِ محمد۔ متوجہ بیٹھے آپ میری باتوں پر، تو حسین اللہ کی عطا کا نام ہے، حسین رب کی نعمت کا نام ہے، حسین رب کی عطا کا نام ہے۔ اور یاد رکھنا میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ کربلا میں شہزادے لڑے تھے۔ آؤ ایک تعارف اور کرا دوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، آپ کے مولا کا تعارف اور میں اپنے لفظوں میں نہیں کراتا ہوں، کبھی تیری زیارت عاشور کراتی ہے، کبھی زیارت وارثہ کراتی ہے، کیا یہ زیارت وارثہ کے مقدس جملے نہیں ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد نبی اللہ۔ جملے کیا بتاتے ہیں حسینیوں؟ یہ ایک ایک جملہ حسین کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس ایک ایک لفظ میں حسین کا ایک ایک قصیدہ ہے۔ آدم کی صفوت کا وارث حسین ہے، نوح کی نبوت کا وارث، بولو میرے ساتھ بھائی، نوح کی نبوت کا وارث حسین ہے، ابراہیم کی خلعت کا وارث حسین ہے، موسیٰ کے تقوی کا وارث حسین ہے، موسیٰ کے کلام کا وارث حسین ہے، عیسیٰ کے تقوی کا وارث
وارث حسین ہے، اور اگر جو کہو تو بے جانا ہوگا، محمد کی رسالت کا وارث بھی حسین ہے اور علی کی ولایت کا وارث یہ کہ میرا حسین ایک شخص نہیں ہے، میرا حسین تو ایک کردار ہے، میرا حسین وہ ایک کھلی کتاب ہے، جسے کردار چاہیے وہاں حسین دے گا، جسے عزت چاہیے وہ حسین دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا دوستو، آج کتنا مقاصہ کیا جاتا ہے کہ کہاں سے شیعہ مجلس سے لے آئے، یہ کہاں سے ذکر حسین لے آئے، تو میں پوری محبت کے ساتھ کہتا ہوں نہ مجلس ہم نے بنائی ہے، نہ عزاداری ہم نے بنائی ہے، کائنات کے اندر میرے لفظ پہ غور رکھنا عزیزو، کائنات کے اندر آپ جا کر تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، ہر واقعہ پہلے رونما ہوتا ہے، ذکر بعد میں شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم جنت سے نکالے گئے، واقعہ پہلے ہوا ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ نوح نے کشتی بنائی، کشتی بھی ہدایت اور نجات کے لیے بنائی، کشتی پہلے بنی ہے، جوڑے جوڑے اندر بیٹھے ہیں، کشتی کو ہجوری پہ لگی ہے، کشتی پہلے بنی ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ موسیٰ نبی چلے، دریا نے راستہ دیا، راستہ پہلے ملا ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، آگ ٹھنڈی ہوئی، یا نارو کونی بردم و سلامہ کا اعلان پہلے ہوا ہے، ذکر بعد میں ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ کائنات کا واحد حسین ہے جس کا واقعہ 61 ہجری میں ہے، ذکر کبھی آدم کی زبان پر ہے، ذکر کبھی نوح کی زبان پر ہے، ذکر کبھی ابراہیم کی زبان پر ہے، ذکر کبھی آسمان کے دروازوں پہ ہے، ذکر کبھی عرش الہی پر ہے۔ اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں آپ کو وہ حدیث سنا دوں جو کربلا کے واقعے سے بھی پہلے میرے رسول نے سنائی۔ سارے سننے کے لیے ہم آدھا بیٹھے ہیں، اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا میری طرف توجہ رکھیے گا۔ نبی کی رحمت فرماتے ہیں لما عرج بی الی السماء، جب محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، رأیت مکتوبا عن جمین الارض، میں نے عرش کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا، کیا دیکھا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ وہ لوگوں اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین ہے۔ پوری طاقت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے پھیکا نعرہ نہیں مارنا، مل کے بلند کے جب دبا ہو کے لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک دو میسیج اور دینا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ کیا میرے نبی نے فرمایا ہے؟ اچھا دیکھیں کمال حدیث کا دیکھیے، دو تعارف حسین ابن علی کے کرائے گئے، ایک حسین کشتی نجات ہے، ایک حسین چراغ ہدایت ہے۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اگر نبی فقط کہہ جاتے کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے تو بات کافی تھی، جسے ہدایت مل گئی اس کا لازمہ ہے کہ اسے نجات مل جائے گی۔ اگر نبی کہتے کہ حسین کشتی نجات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات اسی کے لیے ہے جس کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن نبی کا کام، نبی کے الفاظ دیکھیے، فرمایا میں نے جنت میں لکھے ہوئے دیکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین کشتی نجات ہے۔ اگر آپ سارے عوام متوجہ بیٹھے ہیں تو میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، آیت اللہ العظمی محسن قراتی مفسر قرآن اور بہت بڑے ایران کے خطیب ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کیوں نبی نے حسین کے دو تعارف کرائے ہیں؟ کیوں نبی نے کہا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے؟ کیوں نبی نے کہا ہے کہ حسین کشتی نجات ہے؟ تو مومنین جو آیت اللہ نے تبصرہ کیا ہے، اگر آپ متوجہ بیٹھے تو میں وہ تبصرہ آپ کو سنا دوں۔ اس حدیث کے ضمن میں فرمایا یاد رکھنا انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی ایک زندگی ہے، اور کمال مکتب اہل بیت کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مومنا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات طائبا۔ جو آل محمد کی محبت رکھ کے مرتا ہے وہ طائب مرتا ہے، مغفور مرتا ہے، مومن مرتا ہے، شہید مرتا ہے۔ اور خدا کی قسم میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی یہ رحمت فرماتے ہیں من مات علی
اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار اسے کفن پہنا کے، غسل دلوا کے، کفن پہنا کے، جنازہ پڑھ کے، قبر کی لحد میں لٹا کے، پڑیاں ڈال کے، مٹی ڈال کے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ عرش پر ملائکہ کی اس جماعت کو جو رب کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے حکم دیتا ہے، جاؤ میرے ملائکہ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ۔ مالک کیوں چلے جائے؟ جو آج قبر میں آیا ہے اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ۔ مالک کیوں بیٹھ جائیں؟ کہا یہ وہ ہے جو محب حسین آیا ہے، محب آل بیت آیا ہے، محب آل رسول آیا ہے۔ تو میرے اللہ ہم کیا کریں اس قبر پر جا کر؟ تصویر چھڑوا کر اس قبر پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ سنو گے زہرا کے بابے کا فرمان، سنو گے حسنین کے نانے کا فرمان۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ فرمایا من مات اللہ حب آل محمد جعل اللہ قبرہ زیارتا للملائکہ۔ جو آل محمد کی محبت رکھ کے مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا لے۔ ملائکہ کی زیارت گاہ، گھبراہٹ نہیں ہے میری باتوں سے؟ تو اب ذرا اس حدیث کے مفہوم کو سمجھیے گا۔ نبی نے دو تعارف کا، توجہ رے عزیزو، ایک تعارف کیا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے، اور ایک تعارف کیا ہے؟ حسین کشتی نجات ہے۔ آیت اللہ لکھتے ہیں یہ دو تعارف کس لیے ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک زندگی ہے، اس زندگی کا تقاضا بھی الگ ہے۔ یہاں لباس چاہیے، یہاں کھانا چاہیے، یہاں مکان چاہیے۔ اب 5 مرلے کا ہے، 10 سال کے بعد 10 مرلے کا بنا لیا، 10 سے کنال کا ہو گیا۔ گاڑی تبدیل ہوتی ہے، گھر تبدیل ہوتا ہے، لباس تبدیل ہوتا ہے، لیکن جب روح اور جسم کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اسی ایک لباس میں کئی سال کٹ جاتے ہیں۔ معاشرت تک کے لیے نہ لباس بدلے گا، نہ مکان بدلے گا، نہ گھر بدلے گا، ہاں نہ رشتہ دار بدلیں گے، بس وہی ایک مکان ہے جس کی لحد میں سویا رہا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ کیوں نبی نے دو تعارف کہا ہے؟ کہا یہاں جیسے جیسے دنیا میں تبدیلی آتی ہے ایسے ایسے شیطان آل محمد کے محبوں کو کے اندر بھی تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ اور کیسی تبدیلی چاہتا ہے؟ کبھی عقیدے کو بدلنا چاہے گا، کبھی عمل کو بدلنا چاہے گا، کبھی عبادت کو بدلنا، گھبراہٹ تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ کبھی عبادت کو بدلنا چاہے گا، آج نماز ایسی ہے تو کل ویسی بنا دو، آج روزہ ایسا ہے تو کل ویسا بنا دو، آج عمل ایسا ہے تو کل ویسا بنا دو، آج عقیدہ یہ ہے تو کل ویسا بنا دو۔ کوئی آتا ہے تو ادھر پھینک دیتا ہے، کوئی آتا ہے تو ادھر پھینک دیتا ہے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ یاد رکھنا جس زندگی میں آپ اور میں بیٹھے ہیں یہاں نجات نہیں، یہاں ہدایت کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی شیطان آ کر ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا نہ سکے۔ اس لیے میرے رسول نے کہا کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، جب بھی کوئی شیطان تمہیں گمراہوں کی گندگی میں لے جانا چاہے گا حسین چراغ کی روشنی سے تمہیں بچا لے گا، حسین چراغ کے نور سے تمہیں بچا لے گا۔ اب یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ نجات کا مرحلہ ہے۔ اور میرے عزیزوں میں ایک جملہ اپنی اور آپ کی تربیت کے لیے تھکے تو نہیں بیٹھ سمیٹ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا عقیدہ اور عمل دو الگ چیزیں ہیں۔ میں نے سورہ مومن کی 40ویں آیت کو تلاوت کیا، سرنامہ کلام بنایا ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو آیت کا ترجمہ سنا دوں۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، عمل صالح ہے تو نتیجہ صالح ہے، عمل بد ہے تو نتیجہ بد ہے، عمل گندا ہے تو نتیجہ گندا ہے، عمل خبیث ہے تو نتیجہ خبیث ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا قرآن کا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر عمل صالح ہے چاہے وہ کرنے والا مرد ہے یا وہ عورت ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ عمل کے ساتھ مومن بھی ہونا چاہیے، عمل کے ساتھ ایمان بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے صالح عمل اور عقیدے کے مومن کو میں اللہ اجر کیا عطا کروں گا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میں اللہ اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور میری جنت کا معیار کیا ہے؟ يُرْزَقُونَ فِيهَا، یہاں تو روٹی کے چکر میں لڑ رہا ہے، یہاں تو بل زیادہ آ گیا ہے، یہاں تو مسائل بن گئے ہیں، خوراک پوری نہیں ہو رہی ہے، آسائشیں نہیں آ رہی ہے۔ خدا کی قسم مومنین سر اٹھانا، جو جنت اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، خدا کی قسم اس کا
معیار کیا ہے؟ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تھوڑا قرآن سنا دوں باہر والوں کا تو مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کی ماشاءاللہ پہنچے یا نہ پہنچے، تو آپ اس ہاتے میں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ذرا آواز بلند سے بتاؤ نا، سنا دوں آپ کو قرآن کی آیتیں جس میں اللہ اپنی جنت کا تعارف کرتا ہے، اور یہ 30واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ نبا ہے، اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں جو کہتے ہیں حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بچت نہیں ہے، آپ کے معصوم کا قول سنیے گا، مفت کا تعویذ دے رہا ہوں، فرمایا جو شخص پورا سال لگاتار سورہ نبا کی تلاوت کرے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم 30ویں پارے کی پہلی سورہ، فرمایا تو ہر روز تلاوت کرے، اگلے سال حج کے آنے سے پہلے اللہ غیب سے ایسی مدد عطا کرے گا کہ یہ سیدھا بیت اللہ میں پہنچ جائے گا، یہ سیدھا اللہ کے گھر پہنچ جائے گا۔ ابھی اسی سورہ کے اندر اللہ جنت کا تعارف کراتا ہے۔ اب بتاؤ سنا دوں، اب بتاؤ بھائی سنا دوں، سب کی آواز آ رہی ہے؟ آئیے قرآن کہہ رہا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ رب کہہ رہا دوستو توجہ رہے، بے شک ہم نے متقینوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا بولو؟ متقینوں کے لیے بنایا ہے۔ کیسا ٹھکانہ بنایا ہے؟ جس میں انگوریاں ہیں، جس میں باغات ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ساتھی ہیں، شربت کے چھلکتے ہوئے جام ہیں، نہ بول ہے نہ برات ہے، نہ دکھ ہے نہ درد ہے، نہ رنگ ہے نہ علم ہے، نہ پلاٹ کے چھننے کا ڈر ہے، نہ فائل کے 2 نمبر ہونے کا ڈر ہے، نہ رشوت کا ڈر ہے، نہ کانی کو کا خطرہ ہے، نہ پٹواری کا خطرہ ہے، نہ کسی افسر کی دھمکی ہے۔ ہم نے جو بنایا ہے، اور پھر بنایا بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ادھر 2 کنال خریدتا ہے، کوٹھی چڑھاتا ہے، رہنا نصیب نہیں ہوتا کہ آگے چلا جاتا ہے، وہاں رہنا بھی نصیب ہوگا، نام بھی پکا ہوگا، بدلنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، اور خدا کی قسم وہ ایسا مقام ہوگا جہاں جوانی ڈھلتی ہے وہاں نہیں ڈلے گی، جہاں حسن خراب ہوتا ہے وہاں نہیں ہوگا، جہاں بیمار ہوتا ہے وہاں نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا جنت ہوگی؟ کبھی سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھنا، میرا رب کہتا ہے ہاں تخت بچھے ہوئے ہوں گے، ہیروں سے مرصع ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، مومن بیٹھا ہوگا، سامنے خدمت گزار کھڑے ہوں گے، جو مومن ارادہ کرتا جائے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ توجہ بیٹھے ہیں میری باتوں سنو، یا علی یا علی، مومنین کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ نبی کا فرمان، یہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ ادھر زبان بند ہو گئی، ادھر روح کا جسم سے تسلسل ختم ہوا، روح مومن کی تھی وادی سلام میں چلی گئی، جسم قبر کی لحد میں سو گیا، ملائکہ قبر پہ آ چکے۔ اب کیا چاہیے اس قبر والے کو؟ اب اسے نجات کی ضرورت ہے۔ کتنی نجاتیں چاہیے؟ قبر کی سختی سے نجات، پہلی رات سے نجات، حساب و کتاب سے نجات، برزخ کی منزلوں سے نجات، محشر کی گرمی سے نجات، شدت گرمی سے نجات، پیاس کی شدت سے نجات، بلے صراط کی مشکل سے نجات، حوض کوثر کی مشکل سے نجات۔ خدا کی قسم اے شیعہ تو کتنا خوش نصیب ہے، شیطان سے بچنا ہے تب بھی حسین کام آئے گا، نجات چاہیے تب بھی حسین کام آئے گا، قبر میں حساب کی مشکل حل ہو حسین کام آئے گا، برزخ کی مشکل کا حل ہو حسین کام آئے گا۔ اب بتا کہ اللہ کی عطا نہیں تو اور کیا ہو؟ اب بتا حسین رب کا عطیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بتا حسین میرے رب کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ شیعان حیدر کرار یاد رکھنا، آپ میں اور لوگوں میں بڑا فرق ہے۔ لوگوں کو امام بنانے پڑے ہیں، اللہ نے تمہیں بنا کے عطا کیے ہیں۔ لوگوں کو عادی بنانے پڑے ہیں، اللہ نے تجھے بنا کے عطا کیے ہیں۔ اور تاریخ پڑھ لو، لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا ہے میرے امام کی ماں کون سی ہے، میرے امام کا باپ کون سا ہے، میرے امام کا خاندان کیا ہے۔ کوئی بنو امیہ کی گود سے، کوئی مروان کی نسل سے، کوئی بنو عباس کی نسل سے، کوئی کسی قبیلے سے۔ اور شیعہ رب کا شکر ادا کر، محمد سے لے کر مہدی تک، علی سے لے کر آخری امام تک، اللہ نے تمہیں ایسے حاضی عطا کیے ہیں جن کا گھر بھی ایک ہے، جن کا خون بھی ایک ہے، جن کا رشتہ بھی ایک ہے، جن کا عمل بھی ایک ہے، جن کا کردار بھی ایک ہے، جن کا مذہب بھی ایک ہے، جن کی شریعت بھی ایک ہے۔
اور یہ خدا کی عطا ہے. لوگوں کے 4 امام ہیں تو فقہ الگ ہے, میرے 12 امام ہیں تو فقہ یا علی. تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے, بس مجھے تھوڑا سا اشارہ کر دینا. جب آپ کے سننے کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر میری پڑھنے کی طاقت خود رک جائے گی. اور مومنین ذرا توجہ کرو, یہ میرے رب کی عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں حسینی بنایا ہے. رہ گئی یہ بات کہ ہم عزادار ہیں, ہم ماتمدار ہیں, ہم ماتمی ہیں, ہم عذاب کے جلوسوں میں جاتے ہیں. یاد رکھو یہ دنیا یزیدیت کو سمجھ لینا چاہیے. 1400 سال گزر گئے ہیں, کالا باغ میں واقعہ ہوا ہے. خدا کی قسم یزید فکر رکھنے والے عورتوں نے گرم پانی پھینکا ہے, پتھر مارے ہیں جلوس عذاب پر, ہاں گولیوں کی برسات ہوئی ہے. مجھے بتائیں وہ یزید جو اس قسم کے ہتھ کنڈے کرتے رہے ہیں, کیا حسین رک گئے؟ کیا مجلس رک گئی؟ کیا عزاداری رک گئی؟ 9 محرم کو شیخ پورے میں واقعہ ہوا, کیا عزاداری رک گئی؟ نہیں. خدا کی قسم تم جتنا مارتے رہو گے اللہ حسین بڑھاتا رہے گا, تم جتنا ختم کرتے رہو گے اللہ حسین بڑھاتا رہے گا. اور دنیا کو سمجھ آنی چاہیے, آج ان شہداء کی گلخانی ہوئی ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. اور یاد رکھنا یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے, کوئی ایسا یزیدی فکر والا ہے مگر نہ خدا کی قسم ہم بہت سے سنی علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں جیسے تم شیعہ یزید کو لعنتی کہتے ہو, ہم اسی طرح یزید کو لعنتی کہتے ہیں. جیسے تمہارے ہاں یزید مجرم ہے ایسے ہمارے ہاں بھی یزید مجرم ہے. اور میں کہتا ہوں اے یزید کی وکالت کرنے والے, کیا یہ تیرے یزید کے لعنتی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو سارا دن منبر پر بیٹھ کر یزید کو خلیفۃ المسلمین ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے؟ اگر اسے ایک لمحے کے لیے, فیصلہ باز والوں میرا لفظ آیا نہ ہو, اگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی یزیدی کہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. جب یزید کا وکیل اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہلوانا چاہتا تو پھر مان لو یزید ہار گیا ہے, حسین جیت گیا. علی تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے, بس آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. اور مومنین کرام یاد رکھنا یہ اللہ کی ایک عطا ہے جس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے. اور عزاداری کسی نعرے کا نام نہیں ہے, عزاداری ایک کردار کا نام ہے, عزاداری ایک راستے کا نام ہے, عزاداری حسن معاشرت کا نام ہے. میری طرف دیکھیے بھائی, باتیں آپ کل گھر جا کے کر لینا, ابھی میں آپ کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں, ذرا میری طرف توجہ رکھو. مل کے صلوات پڑھو محمد والے محمد, محمد وآل محمد. تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے, مومنین ذرا توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ مجلس تبصرہ بات میں جتنا مرضی کر لینا. فی الحال میری گفتگو کے یہ چند جملے سن لیجئے. مومنین یہ یاد رکھیے گا, الحمدللہ ہمیں طاقت دی ہے تو حسین کے عزاداری نے دی ہے. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں حسین کیا ہے, خدا کی قسم میں ہر پاکیزگی کو حسین سے جوڑ دیتا ہوں. یہ جو میں چہرے پہ داڑھی رکھی ہے یہ بھی میرے حسین کا صدقہ ہے, یہ جو میں سجدہ کرتا ہوں یہ بھی میرے حسین کا صدقہ ہے, یہ جو میری بیٹی کے سر پہ آنچل ہے یہ بھی میرے حسین کا صدقہ ہے, یہ جو میرا جوان گلیوں سے آنکھیں نگاہیں جھکا کے گزرتا ہے یہ بھی میرے حسین کا صدقہ ہے. ہر غیرت مند کے دل میں حسین ہوتا ہے, ہر عزت دار کے دل میں حسین ہوتا ہے. اس لیے حسین ہوتا ہے کہ حسین اس گھر کا فرد ہے جس نے غیرت بھی بتائی ہے, جس نے دین بھی بتایا ہے, جس نے تقویٰ بھی بتایا ہے, جس نے آخرت بھی بتائی ہے, اور جس نے جنت جانے کا راستہ. جنت کا راستہ اسی گھر سے شروع ہوتا ہے اور اسی گھر پہ ختم ہوتا ہے. میں ایک امام کا جملہ سنا اور اسی پہ اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. جب دربار میں امام حسین کو بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا غلام مر گیا ہے, اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے, امام نے کہا پھر مجھے کیوں بلایا؟ کہا وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے. امام نے فرمایا تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے. کہ رسول کی ساری امت سے ایک جواب آیا تھا, ولید نے ہٹ بڑھا کے کہا تھا اے رسول کے بیٹے
بیٹھے وہ ساری امت سے بیعت چاہتا ہے. میرے حسین نے کہا جب تمہارا یزید ساری امت سے بیعت چاہتا ہے تو مجھے اکیلے میں بلانے کی وجہ کیا ہے, مجھے تنہا کیوں بلایا ہے؟ دوستو اس سوال کو ذہن میں رکھنا. یزید والوں کا تنہا دربار میں حسین کو بلانا یہ پتہ دے رہا تھا جدھر حسین جائے گا ادھر سب کو جانا پڑے گا. اور یہ بہت بڑی تہمت ہے جو آج ملا ٹی وی شو پہ بیٹھ کے لگاتا ہے کہ حسین نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا, حسین تو چوری چھپے چلے گئے. نہیں, خدا کی قسم ایک ایک صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا, ایک ایک تابعی کا دروازہ کھٹکھٹایا, ایک ایک کو خط لکھا. میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے خطبات امام حسین پر پی ایچ ڈی کی ہے. آپ مدینہ سے لے کر کربلا تک حسین نے کس قبیلے کو خط لکھا, کس سردار کو خط لکھا, کس صحابی کو خط لکھا, ایک ایک کلام دنیا میں موجود ہے. مدینے سے مکہ, مکہ سے کربلا تک حسین ایک ایک کو بلاتا رہا. آؤ امر بالمعروف کا وقت آ گیا ہے, اور نہیں عن المنکر کا وقت آ گیا ہے, اور رسول کی امت کی اصلاح کا وقت آ گیا ہے. لیکن خدا کی قسم جتنا درد وارث کو ہوتا ہے اتنا دوسروں کو نہیں ہوتا ہے. حسین وارث دین خدا تھا نا, اس لیے میرے حسین کو درد تھا جب کہا کہ تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے میں رسول کی ساری امت سے. تو ولید ہڑبڑا کے کہنے لگا چاہتا تو وہ ساری امت سے ہے, فرمایا پھر مجھے تنہا کیوں بلایا ہے؟ کل کا سورج طلوع ہونے دے, چڑھتے ہوئے سورج کی روشنی میں ساری امت کو بلانا. امت کے بیچ میں رسول کا بیٹا تمہیں بتائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا. یہ کہنا تھا, بچوں میرے عزیز و دوستو, یہ کہنا تھا کہ مروان لعین نے یہ سعادت کی اور کہنے لگا یا ولید یا حسین سے بیعت لے یا حسین کی گردن کو کاٹ لے. خدا کی قسم مومنین سر اٹھاؤ تو تمہیں لطف والا جملہ سناتا ہوں, فکر بھی ہے اور لطف بھی ہے. اب جب کہا نا یا حسین سے بیعت لے لے یا حسین کی گردن کاٹ لے, اب میں کہتا ہوں لہجہ حسین کا تھا لیکن زبان خالی حسین کی نہیں تھی. حسین وارث انبیاء ہے, زبان آدم کی بھی ہے, زبان نوح کی بھی ہے, زبان مصطفیٰ کی بھی ہے, زبان مرتضیٰ کی بھی ہے. اور سخت لہجے میں میرے مولا نے کہا جب نظر کا اے بدکماش ماں کی اولاد اور نیلی آنکھوں والے کے بیٹے, انت تقتلنی ام ہوا, تو مجھے قتل کرے گا کہ مجھے قتل کرے گا. واللہ قذبتا وعصمتا, اللہ کی قسم تم جھوٹے بھی ہو اور گناہگار بھی ہو. حسین نے خط کھینچا ہے اور قیامت تک کے لیے کھینچا ہے. جو بھی حق کے امام کے مقابلے میں آئے گا, جس زمانے میں آئے گا, جس دور میں آئے گا, تو یاد رکھنا وہ جھوٹا بھی ہوگا, گناہگار. اب میرے امام نے فرمایا, سلام امام کا وہ کلام تھوڑا سا کلام ہے. میرے امام نے فرمایا سنو جو میں نے کل کہنا تھا ابھی کہہ رہا ہوں. تمہیں پتا ہے جس سے بیعت مانگ رہے ہو میں کون ہوں, اور یہ بھی پتا ہے جس کے لیے مانگ رہے ہو وہ کون ہے. خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں کبھی ولید نہیں, کیا ولید نہیں جانتا تھا, کیا مروان کو نہیں پتا تھا مسجدوں میں بندر نچانے والا کون ہے, شراب کا رسیلہ کون ہے, محرم رشتوں کے ساتھ گندے ناجائز تعلقات رکھنے والا کون ہے, مسجدوں میں اذانیں بند کرانے والا کون ہے, حرام کھانے والا کون ہے, جانتے تھے. لیکن نہ ولید کہہ سکتا تھا نہ مروان کہہ سکتا تھا. کیوں؟ حرام کے ٹکڑوں میں پلنے والا یزید کو نہ حق نہیں کہہ سکتا ہے اور حسین کو حق نہیں کہہ سکتا ہے. حسین حق کہنے کے لیے زبان کا حسینی ہونا لازمی ہے, زبان کا پاکیزہ ہونا لازمی ہے. میرے امام نے فرمایا سنو ان اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ منزل الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ. مروان ولید میں شخص نہیں ہوں, میں نبی کی اہل بیت ہوں, میں رسالت کا خزانہ ہوں, میں وہ حسین ہوں جس کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے, جس کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. میرے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اور اگلا تعارف حسینی و سننا. فرمایا بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ, میں وہ حسین ہوں جس کے گھر سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا تھا, اور میں وہ حسین ہوں جس کے گھر پہ اللہ کائنات کا خاتمہ کرے گا. یعنی جس محمد کو میرے رب نے وجہ تخلیق کائنات بنایا تھا وہ بھی ہمارا تھا, اور جس کے انتظار میں قیامت رکی رہے گی وہ محمد بھی امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات. اللہم صلی علی
گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ اب امام نے تعارف کرایا، او ولید و مروان تمہیں بتاتا ہوں تمہارا یزید کیا ہے۔ امام نے 4 لفظوں کے اندر یزید کے پورے کردار کو عیاں کر کے کہا، یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ معلن بالفسق۔ او ولید و مروان تمہارا یزید شرابی ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ اور حسینیوں اس آخری لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں، امام نے پھر قیامت تک کے لیے تم شیعوں پر اعتماد کیا ہے، تم عزاداروں پر اعتماد کیا ہے، تم ماتمیوں پر اعتماد کیا ہے، اور ایک لفظ کہا ہے، جاؤ ولید و مروان اپنے یزید کو کہہ دو فقط میں نہیں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ اب آؤ میں اس آخری لفظ میں بتا دوں کیا فائدہ ہے اس مجلس میں، کیوں رات کے سحر میں اپنی نیند کو چھوڑ کے مجلس میں آئے بیٹھے، کیوں فیاض بھائی نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، کیوں ان کی اولاد پریشان ہے، صف عزا بچ گئی، علماء آ رہے ہیں، مومنین آ رہے ہیں، عزادار آ رہے ہیں، کیا دیتی ہے یہ مجلس، کیا فائدہ ہے اس مجلس کا؟ دنیا تو سو رہی ہے، ہم کیوں مجلس میں آئے بیٹھے ہیں؟ یاد رکھا حسینیوں، اس مجلس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ تمہیں مجھ جیسا بنا کر اس جیسے سے بچا لیتی ہے، تمہیں مجھ جیسا بنا کر اس جیسے سے بچا لیتی ہے۔ اور میں بس سب معذرت کہہ رہا ہوں، اگر خدا فیصلہ مجلس میں آنے والا مجھ جیسا بن کر اس جیسے سے نہیں بن رہا تو پھر دو باتیں سمجھ آتی، یا یہ مجلس میں آیا نہیں ہے، اور یا گناہ اس کا کوئی ایسا ہے کہ مجلس میں آنے کے باوجود اسے مجھ جیسا نہیں بنا رہا، وگرنہ حسین تو لمحوں میں غل بناتا ہے۔ متوجہ بیٹھے میرے بات، مجلس کا کمال کیا ہے کہ مجھ جیسا بناتی ہے اور اس جیسے سے بچا لیتی ہے۔ خدا کی قسم حسین نے تمہیں مجھ جیسا بناتے بناتے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، حسین کا گھر لٹ گیا ہے۔ خدا کی قسم دوستو، جب بات کربلا کی آتی ہے تو اس بی بی کا ذکر یاد آ رہا ہے جس کا احترام اللہ کی کائنات میں اتنا بلند تھا۔ میں نے کل وہاں ڈیرہ غازی خان راجن پور کے علاقے میں ایک جلوس تھا روڈ کا، میں نے کہا امت تو کس کس جرم میں شریک ہوگی، اور یاد رکھنا اسے ذکر حسین اچھا نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے وہ یزید کے جرم میں شریک ہے، اور یزید کا کتنا بڑا جرم ہے، اور امت کے نادیدہ لوگوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ دو بیویاں ہیں دوستو، میری طرف دیکھنا، میں ڈھیر لمبا مسائب نہیں پڑھنے لگا، بس 2 جملے تک یہ عبادت ہو جائے، اس لیے کہ مسائب میری روح کی غذا ہے، اور میری روح کو تسکین آل محمد کی مصیبت کو سن کے ملتی ہے۔ خدا کی قسم یہ رونا آرزو فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ کی کائنات میں 2 بیویاں ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے۔ ماں وہ ہے جس کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے، اور بیٹی وہ ہے جس کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے۔ ماں وہ ہے جس کو بابا نے ام ابیہا کا لقب دیا ہے، اور بیٹی وہ ہے جس کو زین و ابن کا لقب ملا ہے، یعنی ماں کے لقب کا معنی ہے بابا کی ماں، اور بیٹی کے لقب کا معنی ہے بابا کی زینت۔ لیکن امت کے نادیدہ افراد نے ان دونوں بیویوں کو اتنا ستایا ہے کہ ایک کو دربار میں مارا، ایک کو بازار میں مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ مومنین لٹ
لٹی ہے محمد کی زہرا. جب معاشر کا میدان سجے گا عاطف غیبی کی آواز آئے گی غضوا ابصارکم یا اہل معاشر. اہل معاشر اپنی آنکھوں کو بند کرو. میرے اللہ کیوں بند کریں؟ اہل معاشر کہیں گے کیوں بند کریں؟ آواز آئے گی اس لیے بند کرو کہ میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، میرے محمد کی اجڑی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے. پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ اور کیا میں بھی آنکھ کو بند کروں؟ ہاں میرا محمد آپ بھی آنکھ کو بند کرو. میرے اللہ میں کیوں بند کروں؟ میری زہرا آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے. آواز پروردگار آئے گی میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا مزمل، میرا مدثر تو اس لیے آنکھ کو بند کر جس حالت میں تیری زہرا آ رہی ہے نا تو برداشت نہیں کر پائے گا. اور رات کے سپہر میں قریب کربلا پہ گریہ کرنے والا سنے گا اللہ کہے گا میرا محمد تیری زہرا جانتا ہے کس حالت میں آ رہی ہے. سنو گے حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا. عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی لٹی ہوئی زہرا کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح میرے حسین کا جرم کیا تھا، میرے بچے کا قصور کیا تھا، وہ کیوں مارا گیا میرے بچوں کو، وہ کیوں رلایا گیا میری بیٹیوں کو. اور خدا کی قسم عزادارو دو چیزیں کھا گئی ہیں آل رسول کو. ایک آگ کھا گئی، ایک زہر کھا گئی، ایک آگ کھا گئی، ایک زہر کھا گئی. اور جوانو عزیزو سر اٹھانا تیرے 11 امام شہید ہوئے نا، 11 میں سے 9 کو زہر دیا گیا ہے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے جو زار حسن مجتمع سے یہ 28 سفر آ رہی ہے امام کی شہادت سنو گے پڑھنے والے پڑھیں گے چند قطرے اگر اس زہر کے جو امام حسن کو کھلایا گیا اسی تالاب میں ڈالے جاتے نا کوئی پینے والا زندہ نہ رہتا. نہیں پتا کتنے قطرے میرے مجتبہ کو پھلائے، کتنے قطرے زین العابدین کو پھلائے، کتنے محمد باقر کو اور کتنے جعفر صادق کو اجرکم اللہ. اور دوسرا عزدارو آگ کھا گئی ہے. یہ جملہ سننا خدا کی قسم روتا رہے گا. آگ کبھی مدینہ جلا، کبھی کربلا جلی، اور مدینہ ایک بار نہیں جلا عزدارو، ایک بار تب جلا جب ابھی محمد کا کفن میلا نہ ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک بار تب جلا جب ابھی محمد کا کفن میلا نہ ہوا تھا. ایک ایرانی روزہ خان لکھتا ہے حالت کیا تھی؟ پیچھے پتھروں کی دیوار تھی، آگے جلتا ہوا دروازہ تھا، بیچ میں محمد کی زہرا تھی. اور جب جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا اور نیچے دیوار گری، اوپر زہرا گری، اوپر دروازہ گرا اور اوپر فوج گزرنے لگی. اجرکم اللہ. آواز آئی فضا مجھے سہارا دے، فضا میرا محسن مارا گیا، فضا میرا پہلو ٹوٹ گیا. اجرکم اللہ. اور پھر دوسری بار کب جلا؟ جب منصور زمان کی یہ ملعون کا زمانہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا. امام صادق کے گھر کو آگ لگاتا ہے، جلتے ہوئے شعلوں سے جعفر صادق اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر آگ سے باہر نکلتا ہے. اور دوستو یارو مددگار آ گئے، آگ بجھانے لگے. میں یہیں پر ایک جملہ کہتا ہوں اور سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مل کر امام صادق کو کہتے ہیں اے مولا مدینہ محمد کہو. آدھی رات کو آگ لگے، جعفر صادق جیسا بابا بیٹیوں کو اٹھا کے باہر نکلے. یہ منظر اور ہے، شام غریبہ ہو، خیمے جل رہے ہو، زینب سجاد کو اٹھا کر چلے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، کربلا کی ریت پہ لٹائے اور پھر شانوں کو ہلائے اور ہلا ہلا کر کہے سجاد میری چادر لٹ گئی، میرا پردہ لٹ گیا. اجرکم اللہ. ہم کہتے ہیں آگ بجھی، آخری 2-3 جملے
آگ بجھی، امام صادق رو رہے تھے. ایک شخص کہتا ہے، ذرا حوصلے سے سننا، ایک شخص کہتا ہے میری نگاہوں نے دیکھا امام صادق کے کونے میں بیٹھے ڈھائیں مار کے رو رہے ہیں. امام چیخ چیخ کے بلند آواز سے رو رہا ہے. کہا میں امام کے پاس گیا، میں نے کہا مولا آگ تو بجھ گئی ہے، مولا تیرے بچے محفوظ ہیں، مولا تیری بیٹیاں محفوظ ہیں، مولا تیرا خانوادہ محفوظ ہے، عزادارو کر لو گے برداشت. کہتے میں کیسے کیسے تسلی دیتا رہا. امام کی چیخیں بلند ہوتی رہی، امام کا گریہ بلند ہوتا رہا. کہتے میں نے کہا مولا میں تجھے تسلیہ دیتا ہوں، تیرا گریہ کیوں بلند ہوتا ہے؟ تڑپ کر امام صادق نے کہا سائل میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں ہو رہا. مولا کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریب اجرکم اللہ شام غریبہ. مجھے وہ آگ یاد آ گئی اور جس کو لگانے والے تو تھے اور بجھانے والا کوئی نہ تھا. آگ لگاتے تھے اور کہتے تھے لوٹو تبرکا، علی ابجول کو قیدی بنا کے لے چلو، اولاد رسول کو. مومنہ آخری دو جملے، امت نے لوٹا ہے اس گھر کو، آئے زہرا تیری غربت بے قربان، آئے محمد کی بیٹی ابی امی ابی فلاق، اے بی بی تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے. کتنا امت نے ظلم کیا ہے. 3 بیٹے زہرا کو دیے، ایک بطن مادر میں شہید ہو گیا اور ایک وہ تھا جس کا لاشا تیروں پہ لٹکا رہا، لیکن تیسرا وہ غریب تھا. بھائی کہتے ہیں کہ جملہ امام حسن کا ضرور پڑھے، اور جس کا جنازہ بہنوں نے سفید کفن پہنا کے بھیجا، اور بہنوں نے سفید کائنات میں ایسا دیکھا کبھی سنا ہے دوستو کہ کوئی جنازہ بہنوں نے روانہ کیا ہو کفن کا رنگ سفید ہو، جب نانے کی قبر سے پلٹ کر آئے تیر لگے ہوئے ہو، زہرا کا صحن ہو اور بیویاں تیر کھینچ رہی ہو اور رو رو کر کہہ رہی ہو واہ غربتا واہ مصیبتا واہ حسنا واہ علیہ. آئے حسن تیرے جنازے کے تیر، آئے مولا تیرے جنازے کے تیر. بس میں اقتدام کرنے لگا، اے امام حسن تجھے زہر ملا، تیرے جگر کے ٹکڑے بہنوں نے ہاتھوں پہ اٹھائے، مولا تیرے جنازے میں تیر لگے، مولا تو خوش نصیب ہے تیرے جنازے میں تیر لگے. تیری بہنوں کے ہاتھ کھلے تھے جب تیری بہنیں تیرے جنازے سے تیر نکال رہی تھی. اور کتنا غریب تھا تیرا حسین، اور جس کا لاشا تیروں تلواروں کے درمیان، اور جب اجڑی ہوئی بہن آئی اور بہن کے ہاتھ بندھے ہوئے اور رو رو کر نوحہ پڑھنے لگی یا جد صلی علیکہ ملیکۃ السماء، نانا تیرے اوپر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. آذا حسین مرمل بالدماء، نانا دیکھ تیرا بیٹا خاک اور خون میں مل گیا ہے. مقطوع العضاء، نانا گھوڑے ایسے دوڑے حسین کے جوڑ سلامت نہیں رہے. اگلا لفظ بی بی نے کہا نانا یہ بیٹے کا حال تھا، ذرا بیٹی کا حال سن لے. آواز نانا بنا تو سبایا، زینب قیدی ہو گئی شام کے بازار، بدماشوں کا مجمع، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین